للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہفتہ وار درس قرآن سورۃ ہود پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی جو آیت تھی وہ تھی میرے خیال 36، اور جس میں یہ تھا حضرت نوح کو پیغام کہ یہ آپ کی جو قوم ہے اب یہ مزید ایمان لانے والے نہیں، آپ اسے پریشان نہ ہو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام بڑی طویل مدت، کتنی صدیاں آپ تبلیغ کرتے رہے اور اس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ نے بد دعا کی کہ بھئی آپ ان کافروں کو اللہ نہ چھوڑو، کیونکہ یہ بہت سخت دل ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کا ذکر ہے کہ اس میں آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کشتی بنائیں۔ سماعت فرمائیں آیت مبارکہ، میں ترجمہ پیش کروں گا۔ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ ترجمہ یہ ہے کہ آپ کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے، بأعیننا، ہماری آنکھوں سے محبت کا انداز، پیار کا انداز، آپ کی جو آپ نے اتنی مدت کی تھی تبلیغ، یعنی 950 سال، اور اس میں کامیابی نہیں ہوئی، تو اس کے لیے کہا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں۔ اور پھر ہم نے ان کو وحی کی، یعنی وحی بھیجی کہ کشتی بھی بنائیں، اور دوسرے یہ آنکھوں کے سامنے کا مطلب ہے ہماری تعلیمات کے مطابق بنائیں، اور ہر قسم کی تعلیمات آپ کو ملتی رہیں، اس کے مطابق آپ نے کشتی بنائی، کیونکہ کشتی آپ کی کشتی نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹا جہاز تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے آپ گزارش نہ کرنا، ہم سے بات نہ کرنا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، کیونکہ وہ بالکل غرق ہونے والے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور کشتی خوشی کی جگہ میں بنا رہے تھے۔ کوئی سمندر کا کنارہ ہوتا یا کوئی جزیرہ ہوتا تو یہ بات بھی تھی، تو لوگوں کے لیے بڑا عجیب تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے کشتی بنائی جائے، اور اللہ نے فرما بھی دیا ہے کہ یہ لوگ مزید مسلمان نہیں ہوں گے اور لوگ آپ پریشان نہ ہوں۔ تو میں اسی کشتی بنا رہا ہوں، تو وہ اس پہ مطمئن ہو گیا۔ لیکن جو ان کے جو کفار تھے، انکار کرنے والے تھے، جو مخالف تھے، دشمنی کرنے والے تھے، ان کے جب بھی سردار گزرتے تو مذاق کرتے کہ بھائی کیا کام ہے، کشتیاں بنا رہے ہو، لکڑی کا کام کر رہے ہو، اور اس خشکی میں، اس میں کیا تمہاری نبوت ختم ہو گئی ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، جب بھی وہ گزرتے ان سے مالا من قومی، یعنی قوموں کو سردار، سحروا منہ، تو مذاق کرتے تھے، مسخرہ پن کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا کہ تم اب مسخرہ پن ہم سے کر رہے ہو، پھر ہم تم سے مسخرہ پن کریں گے۔ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، یعنی ہم تمہیں اس طرح مسخرہ کریں گے جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ جب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کشتی کا بہت بڑا فائدہ ہے، فائدے گی، اور تم آج جس چیز کا مذاق اڑاتے ہو وہی چیز تمہیں مذاق بنا دے گی، اور تم اس پہ یعنی دیکھو کہ اس کا کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ تھی۔ اب اگلی آیت مبارکہ ہے فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ غضب جو ہے کیسے آتا ہے، کیسے غضب آ جائے گا ہے، اور وہ تم پر وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، تم پر نازل ہو جائے گا، غضب مقیم، ایسا غضب جو تمہیں ختم کر دے گا، یعنی رہنے والا ہوگا، قائم ہوگا، یعنی اتنا شدت سے قائم ہوگا کہ کوئی بندہ نہیں رہے گا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل
نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارا حکم آ گیا، یعنی کشتی انہوں نے بنائی، کشتی بنا لی، لوگ مذاق کرتے رہے، ہمارا حکم آ گیا اور تنور جو تھا وہ ابل پڑا، افار تنور. پھر ہم نے کہا کہ اس میں بٹھا لو تم ہر چیز کے جوڑے جوڑے جانداروں کے، اور اپنے اہل کو بھی، سوائے ان کے جن کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہو چکا ہے کہ وہ انکار کرنے والے تم کو عذاب آئے گا. اور جو ایمان لائے ان کو بھی آپ بٹھا لیں، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے، ما اللہ قلیل، اس لیے وہ تھوڑے لوگ وہاں بیٹھے تھے. اب جو کشتی کی جو کیفیت ہے، اس میں جو چیزیں اہم سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے وقت کے بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ رسمی طور پہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، کیونکہ اس زمانے میں اتنی تعلیم عام بھی نہیں تھی، بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو انہیں علم لدنی اور حکمت عطا فرماتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت عقل مند اور بہت یعنی بصارت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ایک قسم کے بہت بڑے سائنسدان ہوتے ہیں ان حالات میں. دیکھو نا، ہمارے بڑے بڑے مشہور سائنسدان سے کوئی بڑے نہیں پڑے، تو ایڈیسن تھا، دوسرے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا دیتا ہے، اب ان کے دماغ میں آئیڈیاز ڈال دیتا ہے جو ایک قسم کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی نہیں آتے ہیں. تو آپ نے کشتی بنائی، وہ ایک جہاز نما تھی، یعنی تاکہ اس کے اندر پانی نہ آئے، اس کے اندر بہت ساری مخلوق ہو، اس کے اندر بڑی وسعت ہو، بڑی بڑی لکڑی کے ہوں گے، یعنی بڑی بڑی درخت آپ نے اکٹھے کیے، ان کی لمبائی تنے تھے. پھر اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا، پھر اس میں لوہے کا استعمال کیا، کیلوں کا استعمال قرآن مجید کی آیات میں آیا ہوا ہے، لوہے کا استعمال کیا گیا. پھر کھڑی کی گئی تاکہ بادبان ہو، تاکہ ہوا سے وہ آگے چلے. اور پھر اس کو پانی کے جو اس کے اوپر موجیں ہیں وہ اس کے اندر پانی نہ آئے. تو یہ ساری بات عقل و سمجھ کی اس میں ڈیزائن ہے، اس کی تنفیذ ہے، اس کے بعد اس کو بنانا ہے، اس کے بعد اس کو بہتر کرنا ہے. یہ سارا پروسیس آپ کرتے رہے، اور ممکن ہے اس میں آپ کی کچھ لمبی مدت لگی ہو، اس طرح مذاق کرتے رہے. پھر اس کا حجم کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اس کا حجم ایک چھوٹے جہاز کے برابر ہوگا، لیکن اسے کشتی کہتے ہیں کیونکہ کشتی کی اصطلاح اس وقت عام تھی. اور یہی کشتیاں ہوتی، جہاز اس وقت ہوتے نہیں تھے، کیونکہ افراد بہت تھوڑے ہوتے تھے، اتنے لمبا کارگو ہوتا نہیں تھا. سارے لوگ قریب قریب بستے تھے، قبائل زیادہ بری راستہ استعمال ہوتا تھا. پھر جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بتا دیا کہ جب تنور ابلے گا نا، تو اس وقت غضب کا وقت آئے گا، اس وقت آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں. تو اس کے بارے میں جو مفسرین نے، اچھا یہ باتیں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تورات میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، تو موسٹلی ہم نے جو روایات ہیں نا وہ انہی سے لی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو روایات فرمائی ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، اور ان کی روایت کی کوئی سند جو ہے اس کی مضبوطی کا بھی لوگوں کو اس میں بعض کا تو آبجیکشن ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی احادیث جو ہیں کوئی احکام کی نہیں ہے، یہ روایات کی ہیں، معلومات کی ہیں. تو جو یہودیوں نے اپنی روایات میں لکھا ہے ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں کہ دروغ برگردن رابی، اگر انہوں نے سچ لکھا ہے تو ٹھیک ہے، غلط لکھا ہے تو کیونکہ انہی کی ہم سے وہ پہلے ہیں، ان کی معلومات پہ ہمیں ظاہر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو نہیں دیکھا. اور جو حدیث ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہے، خاص بڑا فرق نہیں ہے. تو کشتی کا کتنا حجم تھا یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس علاقے کے سارے جانور اور مسلمان تو، اچھا مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، مختلف اختلاف ہے. کوئی کہتے تھے 70 تھے، کوئی کہتے ہیں 100 تھے، کوئی کہتے ہیں 350 تھے. تو اتنے تھے جو اس علاقے کے لحاظ سے تھے، جو 700 ہوں گے تو وہ اس میں شامل ہو گئے. پھر تمام جانور، گھوڑے، بکریاں، اونٹ، حتیٰ کہ سانپ تک، اور سارے وہ جو اڑ نہیں سکتے ہیں، وہ جو زمین پر چلتے ہیں، رینگتے ہیں، دودھ دینے والے ہیں، دودھ دینے والے نہیں ہیں، سب اس میں خود بخود آ گئے. کیونکہ جب پانی چڑھا تو جانور تیر تو سکتے ہیں، ان کے پاس وہی کشتی تھی جس کے اوپر وہ آ کے وہ سوار ہو گئے، اور مسلم سوار تھے. اس لیے فرمایا کہ اس میں تمام جوڑے آپ اس میں بٹھا لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہیں ہو. جب وہ آئیں گے تو آپ ان کو جگہ دیں، اس لیے ممکن ہے ان کی جگہ نیچے ہو اور انسان اوپر ہوں. مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس کی سٹیجز بھی ہوں گی، اس کشتی کی جہاز نما جو کشتی ہے، تاکہ پھر اس کے اندر کوئی سامان بھی ہوگا، کیونکہ کب تک طوفان ہوتا ہے. اچھا پھر یہ جو کشتی تھی
وہ ظاہر طوفان آیا، اور طوفان اس کا ذکر آگے بعد میں آئے گا، تو اس میں انشاءاللہ میں اس کو آپ کے ساتھ بیان کروں گا کہ یہ تو کشتی کی سائز کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی ٹیکنالوجی اور ان کی علمی حکمت کی بات تھی، اور پھر یہ جو حجم تھا کشتی کا اور اس کا چلنے کا طریقہ تھا، اس میں جو ساری چیزیں انہوں نے کی اپنے علم کے مطابق کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق، اس لیے فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ آگے جب سوار ہوئی اس کے بارے میں آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ He said, embark it. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ بھئی آپ ارکبوا، اس میں سفار ہو جاؤ، اور بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی غفور رحیم، اور آپ نے یہ دعا پڑھی قال ارکبوا، یہ بھی ایک نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی آپ اس میں سوار ہو جاؤ، گھبراؤ مت، اور فرمایا کہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی ہے، بے شک میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اس میں جو ہمارے لیے درس یہ ہے، حضور نے بھی فرمایا کہ جب بھی کوئی آپ کام کریں اللہ کا نام لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ کی یاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام پیش نظر رہنے چاہیے، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا خوف، اس کی محبت، یہ سارے امور ساتھ ہونے چاہیے، اور جو بھی کام ہو اللہ کے احکام کے مطابق ہو، اللہ کے احکام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، پھر اس پر بھروسہ ہو، اپنی کوشش ہو۔ دیکھیے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال لگائے کشتی بنانے، اللہ عالم ہم نہیں کہہ سکتے۔ پھر کشتی میں سوار ہوتے وقت بھی اللہ پہ بھروسے پہ کہ اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ ہی سے چلائے گا، اللہ ہی سے روکے گا، اپنی پوری کوشش کی، اللہ کی ہدایات کے مطابق کوشش کی، تو یقین ہونا چاہیے تھا، اور یقین تھا۔ لیکن پھر بھی یہ درس ہے ہمارے لیے، حضور نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کام کی بسم اللہ سے ابتدا نہ کی جائے تو کام جو ہے وہ دم کٹا ہوتا ہے، یعنی کام اچھا نہیں ہوتا۔ تو اچھے کام کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام سے جتنا بھی معمول، ہاں کچھ ایسے موقع ہیں جہاں آپ اللہ کا نام نہ لیں، مثلا پیشاب کے لیے اور دعا ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نام کے احترام کی خاطر اس میں اور قسم کی دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ اپنی کیفیت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام کا جو احترام ہے اس کی بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ پھر وہ چلتی کشتی تھی اور موجوں میں جو کہ پہاڑ کی طرح تھی، کل جبال ہے، پہاڑ کی طرح موجی تھی۔ اچھا، اب پہاڑ کی طرح جو موجی تھی اس میں یہ ہے کہ بارش لگاتار شروع ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تم پانی کو جذب نہ کرو۔ اچھا، تنور کے جو بارے میں گزارش میں نے کری تھی کہ تنور کے بارے میں مختلف تفاسیر ہے۔ ایک تو تفسیر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں تنور تھا، اور تنور میں چونکہ آگ جل رہی ہوتی ہے، تو آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس وقت سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ غیر معمولی بات تھی، تو آپ کو اطلاع ہو گئی کہ بھئی اب وقت غضب آ گیا۔ آپ نے مومنین کو کہا اکٹھے ہو جاؤ۔ دوسرا تنور کے بارے میں یہ تھا کہ گویا کہ ضمیر ایک پوری تنور کی مانند ہو گئی، اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ جہاں تنور آپ کو ہوتا تھا وہیں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو جو بھی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو علامت پتہ چل گئی، اور علامت جو تھی غیر معمولی تھی، جو آپ کو سمجھ آ گئی کہ غضب کا وقت آ گیا۔ پھر اب جب اللہ تعالیٰ نے غضب دینا تھا تو عام طور پر زمین پانی جذب کر لیتی ہے، جس طرح ریت ہے، لیکن پتھری زمین، اب پتھروں میں کیسے پہاڑوں میں چشمے نکلتے ہیں، کیونکہ نیچی سطح جو زمین کی ہوتی ہے اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جذب ہونے نہیں دیتی، تو پانی باہر نکل آتا ہے۔ تو زمین کو حکم دیا گیا کہ سخت ہو جا، تو زمین جو اوپر سے تیز بارش شروع ہو گئی، جب تیز بارش شروع ہو گئی اور نیچے زمین جذب کرنا بند کر دیا، تو پانی کی جمع ہونے کی، یا پانی کی جو ڈیپتھ تھی، یا پانی کے جو تھی اٹھان تھی، وہ بہت زیادہ ہو گئی، اور چیزیں جلدی ڈوبنا شروع ہو گئی۔ ورنہ نارمل حالات میں اگر اس میں کئی دن لگتے تو اس میں چند دنوں میں یہ سارا غضب آ گیا۔ اب کتنی مدت بارش ہوتی رہی، مختلف روایات، ہفتہ ہوتی رہی، 10 دن ہوتی رہی، جتنی بھی ہوتی رہی، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک بارش ہوتی رہی جب تک انتہائی طوفان نہیں ہو گیا،
اور پورا علاقہ طوفان سے مطلب ڈوب نہیں گیا، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ پہاڑوں کی طرح موجیں تھیں، یعنی بڑے بڑے پہاڑ بھی جو تھے، جو ٹیلے تھے اس علاقے میں، وہ ختم ہو گئے۔ اب علاقہ کتنا تھا اس کے بارے میں مختلف روایت ہیں، لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ یہ علاقہ تھا جہاں نوح علیہ السلام رہتے تھے، یعنی وہ عراق، شام، ترکی، ان علاقوں کا حصہ تھا، ان علاقوں کا حصہ تھا، اس علاقے میں کہ سارے علاقے میں طوفان آ گیا، اور یہی اس علاقے میں تباہی ہوئی، یہ نہیں کہ پورے ارض پہ آ گئی۔ کچھ روایت میں تو لکھا ہوا ہے لیکن وہ مصدق روایت نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس علاقے کے تمام، کیونکہ مواصلات تو تھی نہیں، مذہب تو پھیلتا نہیں تھا، مذہب بجک وقت اللہ کے زمین میں بہت سارے پیغمبر ہوتے تھے، کیوں کہ لوگوں کی اتصال ملنے کا طریقہ تو صرف پیدل تھا یا گھوڑوں پہ تھا، اور وہ بہت تھوڑا تھا، آبادی بھی بہت تھوڑی تھی، حضرت آدم کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس لیے اس علاقے میں جو تباہی تھی وہی یقیناً آبادی زیادہ تھی اور وہیں تباہی ہوگی، اور یہ اسی علاقے میں یہ بڑی موسلادھار بارش ہوتی رہی، جتنی بھی مدت ہوتی رہی، ہفتہ ہوتی رہی، 10 دن ہوتی رہی، مہینہ ہوتی رہی، یعنی مقصد تو ان کا تباہی تھا، جب تک پورا سیلاب نہیں آیا وہ سب تباہ ہو گئے۔ فرمایا کہ موجیں جو تھی وہ پہاڑ کی طرح تھی، کل جبال۔ اور پھر نوح نے علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، کان فی معزل، کہ میں نے علیحدہ کھڑا ہوا تھا، غزل کہتے ہیں علیحدہ ہونے کو، علیحدہ رہنے کو بھی اس کہتے ہیں نا، غزل کا مطلب علیحدہ رہنا، شادی شدی نہ کرنا۔ تو وہ ایک جگہ علیحدہ کھڑا ہوا تھا، تو وہ اگرچہ مسلمان تو نہیں تھا، کفار کے ساتھ تعلقات تھا، لیکن جب وہ علیحدہ کھڑا ہوا تھا تو نوح نے سمجھا کہ بھائی کفار کے ساتھ نہیں ہے، تو اسے کہا کہ تمہارے ساتھ آ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اور کافروں میں سے نہ ہو، ولا تکن مع الکافرین، یعنی کافروں کے اگر تم خیالات بھی رکھتے تھے تو ان کو چھوڑ کے اب مسلمان ہو جاؤ، اسے دعوت دی اسلام کی۔ اس نے جو جواب دیا وہ سماعت فرمائے۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اب یہ کس کیفیت ہے طوفان کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں ایک پہاڑی پہ پناہ لے لوں گا، اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، نہ کہنا میں یہیں پناہ لوں گا، آپ میرا فکر نہ کریں، مجھے یہ پہاڑی ہے پانی سے بچا لے گی۔ آپ نے فرمایا کہ آج کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے، یعنی آپ کو پتہ تھا کہ یہ طوفان ان تمام کفار کو، ان تمام ظالموں کو جو اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے ہیں اور معاشرے میں ظلم و ستم کرنے والے ہیں۔ دو قسم کے ظلم، ایک تو اعمال کے ظلم اور ایک عقائد کے ظلم، اللہ سے انکار اور اللہ سے انسانیت کے ساتھ ظلم، تو ان کو آج کوئی نہیں بچانے والا ہے۔ جب یہی بات ہو رہی تھی، حال بینہم الموج، ایک موج ان کے درمیان میں آ گئی اور اس کو لے کے اٹھا کے لے گئی اور ڈوب گیا، من المغرقین، مغرق ہونے یعنی غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ اور اگلی آیت میں پھر کیفیت ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ فرمایا وقیلا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے زمین ابلعی ماء ہے کہ یا سما اقلعی، کہ ہم حکم دیا زمین کو، اے زمین اب پانی کو چوس لے، یعنی پہلے حکم تھا کہ جو نیچی سطح تھی وہ ہارڈ ہو گئی تھی، پھر فرمایا کہ نرم جیسا ریت ہوتی ہے، چوس لے، تاکہ مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد پانی کی سیٹلمنٹ ہو جائے، تاکہ جنہوں نے جو مومن اور جو حیوانات ہیں جو بڑی دیر سے اس کشتی اور اس سخت کیفیت میں، طوفان کی کیفیت میں، جس سے ہر چیز انتہائی خوف زدہ تھی، آپ کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، زور کی بارش ہو رہی، گرج ہو، چمک ہو، اور پانی ہر وقت لمحہ بلمحہ یعنی فٹوں کے حساب سے بلند ہو رہا ہو، گزوں کے حساب سے بلند ہو رہا ہو، میٹروں کے حساب سے بلند ہو رہا ہو، تو ہر وقت ہر ذی روح کو یعنی مرنے کا خوف ہو جاتا ہے، اور مرنے کا خوف بڑا شدید ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی، اللہ نے چونکہ اس کو روکنا تھا، فرمایا اور آسمان سے کہا گیا، بادلوں سے کہا گیا، بادل خشک ہو گئے، چھٹ گئے، آسمان کھلا ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ کلیئر ہونے آسمان سے بھی ایک امید بن جاتی ہے۔ فرمایا پانی جو تھا وہ رک گیا، وقضی الامر، اور حکم جو تھا وہ پورا ہو گیا، اور ان کی جو کشتی تھی وستوت، وہ
ٹھہر گئی جودی کے پاس، اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے بہت بڑی دوری ہے، یعنی سب وہ تباہ ہو گئے، یعنی اب وہ مل نہیں سکتے، زندہ نہیں ہو سکتے، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ اور جودی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک اونچی جگہ تھی، پہاڑی تھی ظاہر ہے، جہاں وہ کشتی کھڑی ہوئی، کیونکہ پانی سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا تھا، اور پھر وادیاں کہاں ہونا کیا ہونا، ممکن ہے کتنے دن لگے ہوں، کم از کم دن لگے ہوں گے، کیونکہ اس طرح طوفان تھا، مہینے تو نہیں ہوں گے، دن لگے ہوں گے، تاکہ لوگ خلق خدا بھی یعنی سکون میں آ جائے۔ تو وہ جو جودی کی پہاڑی یہ کہا جاتا ہے، بائبل کے مطابق ارارات کے علاقے میں یہ ہے، جو کہ میرا خیال ہے آرمینیا کا علاقہ ہے۔ یہی جب وہ کہتے ہیں کہ ترکی کی حدود کے ساتھ ہے، ترکی آرمینیا اور عراق کی حدود کے ساتھ، کیونکہ یہ آپس میں عراق ملتے ہیں۔ تو جو بھی علاقہ تھا، اس کو اس ارارات کے علاقے میں تو کہتے ہیں کہ ایک ماؤنٹین کی رینج ہے، پلیٹو ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک جودی پہاڑی کا علاقے کا نام بھی ہے۔ تو وہاں کشتی کھڑی ہو گئی، اور وہاں سارے مسلمان اتر گئے، اور اس وقت تمام مسلمان تھے، کوئی آدمی کافر نہیں تھا، کیونکہ حیوانات تو حیوانات ہیں۔ تو پھر وہاں سے پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوا اسی علاقے میں انسانوں کا، اور پھر دیکھنا کہ وہی انسان جو سارے مومنین تھے، پھر ان کی اولاد گمراہ ہو گئی۔ تو یہ جو گمراہی کا سلسلہ ہے، یہ انسان کے دماغ کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ شیطان موجود ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج کا درس اسی آیت پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پیغام دوسروں تک محبت اور پیار سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے پیغام کو وہ سمجھیں، اور ان پہ اثر ہو، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک اور عادل حکمران عطا فرمائے، تاکہ اسلام صحیح طور پر نافذ ہو سکے، اور ہم جہاں مسلمان ہیں، ہم اپنے اسلامی کردار، اپنے معاملات اور اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کر سکیں، اور اسلام کی تبلیغ کا سبب بن سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہماری کوشش منظور مقبول فرما، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔